एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। हसीन जमीन वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। जन्नत नसीब वादी कश्मीर, सुने पूरा कश्मीर, सुनो एफएम 89.4। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून दुनो तो जमा कश्मीरी मरगिलो एबा मने आवरेज लो वाला हमारा टोल मेहरबानान تا फेसबुक ने कतरो हमारा टोल कदरदारान तस टोल दा दिया पर खातना मीने ना डक डक सलाम ना मुपेश को मा सलाम चे कबूल की अस्सलाम वालेकुम। امید خدای کې تاسو ټول خیریت سره بووي به او نن لکم چې رز دا هغه تاسو ټول لاخه تیرې شي به ته خدا پاک ونه د دعا وکړو به چې خدای پاک ټول ونه خیریت بو ساته څنګه نن لا رز ټول لاخه تیرې شو داغه سه خدا پاک چې کی مونږ لا راتلو لا شپه خطر شي داغه سه خدا پاک مونږ ټول لا ژوندونه خطرې کې سره بو تیرې کی। اچھا جی خبر جی دا قصدا کہ دی وقت تاسو بو آوری لگوي سنو ایف ایم 89.4 مظفر آباد اور سنو ایف ایم لا یو سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرګلی سرازی تاسو سره بو جوړو ما تاسو لا نیوی قربا محمد یاسر خان کوم چې تاسو پر وخت لري راغلی ما یو پختو پروگرام کوم موږ خالص کو پروگرام کوم چې دی هغه پختو کې وی لیکن نن لکم چې موږ لا پروگرام دا هغه لیکن ګډ وډ کیږي به ولکه موږ سره کوم چې نن ملمانو دلته ناشتي ټول نه حواله کې زیتا اوستا دواله اخوما کې دواله نوم دا حیدر شاه دا ډیر معشوم اور ډیر معشومه سنخوان دا اور دومره خسته आवाज کې ناتونه پړاوله یو معشوم دا تا دیله ناتونه وی تاسو ته وارل کوبا تا اغه نه سره سره تاسو ته خبره چې و ما کی تاسو خې دیله ناتونه تاسو ته خوخ کیږي یا به چې څنګه لګي او دوره आवाज تاسو ګواري به تاسو ته خپل پته لګي با اور اغه سره سره دی حواله سره تاسو نه تاسو به کوم با کې تاسو دیله आवाज له حواله سره موږ سره سه خبره چې کوي با اور اغه نه پستا کوم چې تاسو سره موږ له خبره افترا بو کیږي لګي با اغه نه کوم چې موږ موضوع ولیکن 25 دسمبر دا دی حواله سره نن تاسو سره موږ خبره کوو کې قائد اعظم محمد علی جناح کوم چې دی اغه والا موږ پرا اور ملک پاکستان پرا اور اگے سره سره کشمیر پرا سے چې خدمات دي اگے ونوي تاسو سره خبره اتربو کوو ټول نه لیکي اوزي خپل لکم چې پروگرام دا اگه اردو کے سٹارٹ بو کوم با جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک ننھے ثنا خان موجود ہیں حیدر شاہ تو ہم انہی سے بات کریں گے تو حیدر بھائی السلام علیکم۔ کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں 76 کلاس۔ 76 کلاس۔ تو آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ سید افضل حسین شاہ۔ افضل حسین شاہ۔ اچھا یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ یہ سادات گھرانے سے، اور دیکھیں سادات گرانے والے پھر وہ ثناخوانی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے، کیونکہ یہ ثناخوانی جو ہے ان کے نانا حضور کی ہے، تو یہ لازمن بات ہے کہ جو سادات ہوگا سید گرانے سے جو تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ ثناخوانی ضرور کریں گے۔ اچھا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آج ہم ہمارے ناظرین کو آپ کون سی نعت سنانا پسند کریں گے؟ تو شاہ خوبا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، یہی والی ہے جی۔ تو ٹھیک ہے، ذرا پھر آپ اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں آپ ہمارے ناظرین کو نعت سنائیں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی نعت غور سے سنیے گا اور اس پہ جو ہے نا نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔
تو آئیے سب سے پہلے ہم ان سے نعت سنتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کی جانب مزید بڑھیں گے. تو بیٹا آپ آج نعت سنائیں اس وقت ہمیں. تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. مل لیندے نہ یوسف نو خود آپ وک جاندی، مل لیندے نہ یوسف نو خود آپ وک جاندی. تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دیو کہندی. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے. سب دیکھے مگر تیرے، سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے میرے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی او کہندی. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر
سے ہے ہراساں، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آواز اور بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے آپ کو ثنا خوانی سنائی ہے۔ اچھا بیٹا، مجھے یہ بتائیے، یہ نعت آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ خود آپ پڑھتے ہیں گھر میں یا کہیں آپ اسکول جاتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں نعت خوانی؟ خود پڑھتا ہوں۔ خود پڑھتے ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی اور بہت قیمتی بات ہے کہ اس عمر کے اور اس سٹیج میں بچے اگر نعت خوانی میں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ سوچیں کہ عشق مصطفیٰ میں کتنا آگے نکل سکتے۔ تو بیٹا، آپ کبھی گھر میں پاپا مما کسی بڑے بھائی بہن سے کے سامنے نعت پڑھی ہے آپ نے؟ جی۔ تو وہ آپ کی نعتیں سن کے خوش ہوئے ہوں گے بہت زیادہ؟ جی۔ یقیناً، کیونکہ آپ کی آواز میں ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کلام وغیرہ آتے ہیں؟ جی۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلام سنانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل۔ کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ ایک سیف الملوک سنا دو۔ ہاں، سیف الملوک۔ تو ناظرین، سیف الملوک سنتے ہیں، کیونکہ سیف الملوک جو اگر اس میں بندہ اس کو غور سے سنے اور سمجھ کے سنے تو سیف الملوک جو ہے وہ آدھا علم ہے، پوری شہریت جو ہے وہ سیف الملوک کے اندر ضبط ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں توجہ کریں گے تو آج ان سے ہم سنتے ہیں اور توجہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ سیف الملوک میں کیا ہمیں میسج کیا دینا چاہیں گے، اس میں پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ تو میسجوں کا سلسلہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں تمام لسنر سے تھوڑا معذرت چاہوں گا، کیونکہ آج ہم تھوڑا ان سے جو ہے نا وہ ابھی ان سے کلام سنیں گے، اس کے بعد آپ کے میسج بھی پڑھیں گے اور اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے۔ میسج جو ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں وہ صدیق ڈار صاحب ہی ہوتے۔ تو صدیق بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ان سے پہلے حیدر شاہ جو ہمارے پاس ایک ننھے ثنا خوان ہے اور بہت ہی شاید اگر آپ نے ان کی پہلی نعت سن لی تو آپ بتائیے گا کہ ان کی نعت آپ کو کیسی لگی۔ اور اب ہم ان سے سیف الملوک کے کچھ اشعار ہمیں سنائیں گے، تو آئیے ذرا وہ بھی سنتے ہیں۔ تو حیدر بیٹا، آپ سیف الملوک سنائیں آج ہمیں۔ کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا، چڑھ دلیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا، کچے پانڈے نو لگانا، کچے پانڈے نو لگانا، کی تیری دانائی لگا اس کاریگر نال جسے شکل بڑائی، یوں لگا اس کاریگر نال جسے شکل بڑائی، عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شان والے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جے مکالے
فضل کرے تاں بخشے جاون میں جے مکالے نیکاں دے سنگ نیکی کریے نیکاں دے سنگ نیکی کریے نسلاں نہیں بھلاندے بریاں دے سنگ نیکی کریے الٹا زوف پہنچاندے بریاں دے سنگ نیکی کریے الٹا زوف پہنچاندے مان نہ کری روپ کنے دا وارث کون حسن دا صدا نہ رہسن شاہ ہریاں صدا نہ پل چمندا صدا نہ رہسن شاہ ہریاں صدا نہ پل چمندا ان گلاں تی کے لبدا ان گلاں تی کے لبدا عیب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھن ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھن دیون دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا ہو پردے پاون والا. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بیٹا آپ کی آواز بہت پیاری آواز ہے اور بہت پیارا انداز ہے. آپ نے جو نعت سنائی ہے وہ بھی بہت پیاری سنائی ہے اور جو سیف الملوک کے یہ بھی بہت پیارے آواز اور پیارے انداز میں. تو محمد صدیق ڈار صاحب ہے جی وہ آپ کے لیے گلدستہ پیش کر رہے نیچے ہمیں کمنٹس میں وہ آپ کے لیے گلدستہ پیش کر رہے اور کہہ رہے کہ اسپیشل حیدر شاہ یہ انہوں نے شاید کاکا لکھا ہو. تو ناظرین آپ لوگوں سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیے گا کہ ان کی ثناخوانی ان کا کلام اور ان کا انداز کے ساتھ ساتھ ان کی آواز آپ کو کیسی لگی. یقیناً میں اپنی بات کروں گا تو مجھے تو بہت ہی پیاری اور بہت خوبصورت انداز میں اور یقیناً صرف میں اپنی بات نہیں کرتا یقیناً انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو کلام بھی سنایا اور نعت بھی سنائی. تو ہمارے ساتھ اس وقت چودھری الطاف حسین نے جی انہوں نے ہمیں سب سے پہلے میسج کیا تھا. چودھری الطاف حسین عاجز آف کھنڈورا بھمبر آزاد کشمیر السلام علیکم پیش کر رہے جی. وعلیکم السلام ویلکم خوش آمدید جی. آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. پروگرام بہت زبردست ہے. آج کی بات اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے. بالکل جی بالکل بڑی قیمتی بات کی ہے انہوں نے. اور یہ ہمارے جو ننھے ثنا خان ہیں انہوں نے بھی کلام کچھ اسی طرح کا پڑھا کہ چنگیا نال جو نیکی کریے اس طرح کا کوئی شعر پڑھا تھا اور بہت ہی پیارا شعر پڑھا تھا. تو واقعی ہمیں غور کرنی چاہیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مکمل ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں مکمل ہمارے پروگراموں کو جوائن کرنے والے محمد صدیق ڈار بھائی. تو صدیق بھائی سب سے پہلے وہ ہمیں سلام پیش کر رہے تو اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں آل سویٹ لسنرز یعنی تمام سننے والوں کے لیے وہ سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو سب سے گزارش ہے کہ ان کے سلام قبول کیجئے گا اور ان کے سلام کا جواب بھی دیجئے گا. تو محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی آزاد جموں اینڈ کشمیر.
माशाल्लाह, नाइस लुकिंग। थैंक यू सिद्दीक भाई, आपने जो हमें पसंद किया और उसके साथ साथ बेहद तकलीफ देती है वो तहरीरें जो लिखकर सिर्फ इसलिए मिटा दी जाती हैं कि सामने वाला उसे जज्बात नहीं फ़कत अल्फाज समझेगा। बिल्कुल सिद्दीक भाई, बहुत कीमती बात और वाकई बहुत गहरी बात आपने बताई है। उसके बाद सिद्दीक भाई ने जो है हमारे जो नन्हे सना खान है इनके लिए जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दिल पेश किया और उसके साथ साथ गुल फूलों का गुलदस्ता भी पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं स्पेशल हैदर, यानी हैदर काका लिखा है या मैं शायद सही पढ़ नहीं रहा। स्पेशल हैदर के लिए। अच्छा, आप जानते नहीं? अच्छा, और हकीकत तो फिर जी सिद्दीकी भाई के मैसेज है, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आते हैं वो सिद्दीकी भाई के होते हैं ज़्यादातर, और वो कहते हैं कि और हकीकत तो ये है कि इन्हें अब हमें खुदा तब याद आता है जब हम दर्द के मारे हुए हों, अर्ज के मारे हुए हों या फिर मर्ज के मारे हुए हों। बिल्कुल सिद्दीक भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि वाकई हम खुदा को तभी याद करते हैं जब हम किसी न किसी मुसीबत या किसी न किसी आफत में मुब्तला हों, उसके अलावा हमें ख्याल ही नहीं रहता। और जो हमारे जो इस वक्त नन्हे सना खान है हैदर भाई, इन्होंने जो कलाम पढ़ा, अगर किसी ने गौर से सुना होना तो इसमें बहुत गहरे अल्फाज थे, बहुत गहरी बातें थी और समझने वाली थी और उसको अपने ज़िंदगी में उस पर अमल करने वाली बातें थी। तो माशाल्लाह जी, नाइस वाइस हैदर भाई। हैदर भाई, ये सिद्दीक भाई जो है वो आपके लिए फिर से जो है ना वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के साथ साथ वो आपकी आवाज़ के बारे में कह रहे हैं कि बहुत प्यारी आवाज़ में आपने जो है ना कलाम भी सुनाया और उसके साथ साथ हमें नात भी सुनाई, बहुत प्यारा। उसके साथ साथ फिर फूल पेश करते और ब्यूटीफुल भी कह रहे हैं। स्पेशल सलाम जी। अब सिद्दीक भाई सलाम पेश कर रहे हैं तमाम आरजेस के लिए, और स्पेशल आरजे कायनात आपी, आरजे मारी आपी, आरजे साजिदा आपी, आरजे नूर आपी, आरजे ताहिर आपी, आरजे शबनम आपी, आरजे सिद्दीक भाई, आरजे शहीदुर रहमान सिद्दीकी साहब और आरजे आदिल शहजाद भाई और तमाम स्वीट लिसनर्स को। देखें, उन्होंने सबसे पहले आप लोगों को सलाम पेश किया तो शायद आपने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से आप तमाम लोगों के लिए सलाम पेश किया कि ऑल स्वीट लिसनर्स, आप तमाम लोगों को वो सलाम पेश कर रहे हैं तो उनके सलाम का भी जवाब दीजिएगा। तो अच्छा बेटा, ये बताएं, आज आपने इससे पहले कभी आप इस तरह के इवेंट में गए, कभी नातखानी की है आपने किसी बड़े स्टेज पे या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे? जी किए। जी। तो किस तरह महसूस करते हैं आप जब आप नात पढ़ते हैं? तो क्या समझते हैं कि आप खुशी महसूस करते हैं उसमें, या आज यहाँ पे जो एफएम पे आए हुए हैं तो ये आप फर्स्ट टाइम आए या पहले भी कभी यहाँ पर आपका चक्कर लगाए? फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। तो अगर हमारे नाजरीन को आपकी आवाज़ इस हद तक पसंद आती है, कोई आपको अगर बुलाना चाहता है अपने प्रोग्रामों में या अपने घर कोई मिलाद की महफिल करते हैं, सनाखानी की महफिल करते हैं, तो आपके लिए मुमकिन है कि अगर कोई आपको बुलाए तो आप वहाँ पे जा सकेंगे? जी नाजरीन, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर आपके सामने रख दी है कि अगर आपने कभी कहीं कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, कोई महफिल नात होती है, हर गांव में होती है, हर मस्जिदों में होती है, आजकल लोग अपने घरों में भी महफिल नात करते हैं। तो ये जो हमारे नन्हे सना खान है तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई बुलाना चाहे अपने प्रोग्राम में तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसके प्रोग्राम में हाज़िरी लगाऊंगा। और ये हमारे लिए, इनका आना हमारे लिए बाइस सआदत है और नात पढ़ना हमारा, इनसे नात सुनना ये भी हमारे लिए बाइस शर्फ है। और नात पढ़ना ये तो हर एक के लिए सआदत की बात है और ये सआदत भी अल्लाह पाक किसी किसी को नसीब करते। और उसमें जो है ना ये हमारे नन्हे सना खान हैदर भाई हैं। तो हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें भी टाइम दिया और हमारे नाजरीन को भी आपने नातखानी भी सुनाई और अपने खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज में और सैफुल मुल्क के भी कलाम आपने हमारे नाजरीन को सुनाया। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम फिर से आपको कभी यहाँ पे मदऊ करें, इनवाइट करें, तो आप हमारे FM में फिर से आ सकेंगे?
نیکسٹ اگر ہم آپ کو کبھی پھر سے بلائیں کہ آئیں ہمارے ممکن ہے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں یا ہمیں دیکھنے والے ہیں، وہ ہمیں سے یہ فرمائش بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر ان کو یہاں پر بلائیں اور ان سے نعت ہم سننا چاہیں گے. تو کیا آپ کے لیے آنا ممکن ہے؟ جی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جی ناظرین، یہ ایوری ٹائم آپ کے لیے اویلیبل ہے. آپ اپنے پروگرامات میں بھی ان کو مدعو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ریڈیو پہ ہی ان کو سننا چاہے تو آپ پھر بھی ہم سے جو ہے نا رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور کمنٹس بھی کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی ہر رائے کا احترام بھی کیا جائے گا. جی اس وقت صدیق بھائی یہ جی ان کا پھر سے میسج آیا ہے، جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح خدا کے پاس جانا ہے. دیکھیں صدیق بھائی کی باتیں یار کتنی قیمتی باتیں کرتے ہیں صدیق بھائی. اور پھر کہتے ہیں جی جس طرح بخار میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہنے سے عبادت کی لذت سے انسان محروم رہ جاتا ہے. بالکل صدیق بھائی، اور واقعی آپ نے بہت قیمتی بات کی ہے کہ گناہوں میں مبتلا شخص جو ہے وہ اس کو عبادت کا اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے دور رکھتی ہے، لیکن بعض لوگ نماز پڑھنے کے باوجود ایسے یعنی الٹے پلٹے کام کرتے ہیں جو اس وقت میں بتا بھی نہیں سکتا. تو پھر وہ کہتے ہیں جی اگر نماز دور رکھتی ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں. بھائی آپ میں جو اس طرح صدیق بھائی نے بتایا کہ گناہوں میں مبتلا شخص اس کو عبادت کا ذائقہ، اس کو لذت ہی نہیں آتی، تو وہی حساب ہے ہمارا. ہم اگر کسی ایک دن نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہمارا ہفتہ زیادہ تر میرے خیال سے جمعے کی ہی نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہوگی. تو اگر مکمل اور باقاعدگی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہر برائی سے دور رہ سکتے. لیکن ہم جو ہے ہماری نمازیں بھی جو ہے نا وہ روٹین کے مطابق بس ایک سمجھ لیں لازم کروا دی ہوئی ہے، اور ایک نماز پڑھتے ہیں 2-3 نمازوں کا پھر ویسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اس چیز پہ ہمیں خود غور فکر کرنی چاہیے، ہمیں خود جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. چونکہ میرا پروگرام پشتو کا تھا تو آج ہمارے ساتھ جو ننھے ثناخوان تھے حیدر شاہ، تو آج ان کی ثناخوانی سننی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ان کو پشتو آتی نہیں ہے، تو اس لیے میں پشتو میں آپ سے پروگرام آج کر نہیں سکتا تھا. تو اگر میں پشتو بولتا تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کو ہم ان کی خوبصورت آواز کیسے سنا سکتے تھے. تو اس لیے آج جو میرا پروگرام ہے وہ مکمل اردو میں ہی چل پڑا، اور اردو میں ہی آج اس کو مزید آگے بھی لے کے جائیں گے. تو صدیق بھائی جی کہہ رہے ہیں کہ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے دل کا سکون ضرور ملتا ہے. بالکل درست بات ہے جی، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سجدے میں جھکتا ہے تو اس وقت عاجزی ہوتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یا اے اللہ کی ذات تو بہت بڑے شان والا ہے. تو اس وقت انسان خود کو عاجز تسلیم کرتا ہے، اور واقعی اس میں بہت سکون ہوتا ہے اور دلی سکون ملتا ہے. تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن مجید میں بھی یہ آیا اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرو، اس کے بغیر ہمیں قلبی سکون کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتا. غیروں سے مانگنا تو ذلت ملی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تو عزت ملی. بالکل درست بات ہے جی. یہ ایک طریقے سے پوئٹری بھی انہوں نے ہمیں سنا دی، اور بہت پوئٹری میں ہی ہمیں بہت گہری اور بہت قیمتی بات ہمیں بتائیے کہ غیروں سے جب مانگیں گے تو ذلت ملے گا. ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ہمیں فوراً دیتا بھی نہیں ہے. جب وہ دے گا تو وہ 5-6 باتیں تو سنا کے ہی دے گا، اور جب ہم اس کو ٹائم سے چیز لوٹائیں گے نہیں تو وہ 5-6 کی جگہ 50-60 باتیں بھی ہمیں سنانے پہ آئے گا، اور وہ اس سے دریغ نہیں کرے گا. تو اس لیے جو ہے اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے ہمیں، اور اللہ سے ہی ہمیں مانگنی چاہیے. تو چونکہ آج کا جو میرا پروگرام تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خدمات کے حوالے سے تھا،
تو آج ہمارے ساتھ جو ننھے ثنا خان آئے تھے تو انہوں نے اچھا بیٹا یہ بتائیں آپ کو کوئی ترانہ وغیرہ آتا ہے؟ پاکستان کا ترانہ آتا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو ترانہ سنا سکیں گے؟ کیونکہ آج جو ہے نا وہ قائد اعظم ڈے ہے، تو اس مناسبت سے بھی میں کہتا ہوں چلو ان کے خوبصورت آواز میں کوئی ترانہ بھی سنتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ترانہ آتا ہے تو ہم ضرور سنیں گے انشاءاللہ ان سے پاکستان کا ترانہ۔ تو بیٹا آپ ہمارے ناظرین کو جو پاکستان کا ترانہ سنائیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کی طرف پھر سے لوٹیں گے اور پہلے ان سے ترانہ سن لیتے ہیں۔ تو جی بیٹا سنائیے گا۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت احوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدا ذوالجلال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے آواز میں آپ نے ترانہ سنایا، اور یقین جانے کے دل کر رہا تھا کہ بندہ اٹھ کے اسلامی پیش کرے، لیکن چونکہ یہاں سے اٹھنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے میں بیٹھا رہا۔ تو اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے اور اسپیشل اپنے جو ننھے ثنا ہیں حیدر بھائی سے معافی چاہوں گا کہ میں اٹھ کے اسلامی نہیں پیش کر سکا، کیونکہ یہاں پہ سے اٹھنا تھوڑا ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ اس وقت ہمارا پروگرام شو لائیو چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ تو صدیق بھائی پوچھ رہے ہیں جی یاسر بھائی آج بہت سے سویٹ لسنرز گم ہیں۔ بالکل جی صدیق بھائی آپ کی بات درست ہے، آج بہت سے لوگ غائب ہیں اور نہیں آئے ہوئے، تو چونکہ آج میرا پروگرام بھی کچھ ٹائم سے آؤٹ ہو کے شروع ہوا، تو شاید اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ نہیں آ سکے، کیونکہ ٹائم تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے پھر لسنرز کے لیے بھی کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار ہے۔ بالکل جی صدیق بھائی، بہت عمدہ بات آپ نے کی اور بہت ہی قیمتی بات کی ہے کہ مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ سے ہمارے لیے ایک رابطے کا ذریعہ ہے، اور ہم واقعی یہ بات درست ہے کہ ہم مصیبت ہی کے ٹائم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے ہمیں بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اب میرا سوشل میڈیا کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور میں اپنے تمام لسنر سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ آج میں اپنے ٹائم سے بھی تھوڑا سا آؤٹ آ گیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والے دن میں پھر آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا 3 سے 5 بجے تک، اور وہ اس ٹائم تک میں آپ سے معذرت کے ساتھ ساتھ اجازت بھی طلب کروں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ کل پھر آئیں گے نئے موضوع، نئے پروگرام اور نئے امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد یاسر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔